حضرات سادات کرام، بالخصوص خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا سید فخر الدین بابا صاحب قبلہ اور چمنستان زیدی کے مہکتے پھول آل رسول حضرت سید طاہر بابو صاحب قبلہ برکاتی قادری مدظ اللہ العلی اور مقتدر علماء کرام، بالخصوص مفتی شہر پٹلاد، صدر المدرسین دارالعلوم حضا حضرت علامہ مفتی محمد توفیق صاحب قبلہ مصباحی مدظ اللہ العلی اور دیگر مشائخ اہل سنت اور ائمہ مساجد، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الاحد والثناء للرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما على ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ رفیقان اہل سنت، حاضرین مجلس، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دنیا اہل سنت کی دو عبقری اور نامور شخصیتیں ان کی بارگاہ قدس میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا۔ سب سے پہلے نواسۂ رسول سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے فیوز و برکات کا گنجینہ ابن رضا حضرت سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان بزرگوں کے تعلق سے کچھ کہنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ مجھ سے قبل آپ نے ایک نہایت ہی درد و الم سے لبریز بدعات و منکرات کا رد کرنے والی ایک شاندار تقریر سماعت کی۔ جو باتیں حضرت مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمائی، وہ باتیں بلا شبہ آج ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پائی جاتی ہے، اور اس کا جو آپ نے رد کیا، میں حرف بحرف حضرت کی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ 2-4 سال پہلے مساجد کے ائمہ حضرات اور دیگر علماء نے اپنی بڑی محنتوں سے ایک موسم بنایا، لوگوں کو ان بدعات اور خرافات سے نکال کر ایک نیک راستے کی طرف لانے کی بہترین اور خوبصورت کوششیں کی، جو قریب قریب کامیاب ہوئی۔ لیکن 3 سال 4 سال لاک ڈاؤن کے بعد لگتا ہے اس پہ بھی لاک ڈاؤن ہو گیا، بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ، اور پچھلے 2 سالوں میں بڑی تعداد میں خرافات نظر آئے، اور عوام اہل سنت کی ایک بڑی جماعت
اس میں مبتلا نظر آئی۔ اسلام ایسا مذہب مقدس ہے کہ اس کی فطرت ہے کہ وہ گناہ کے ساتھ گناہ کے سبب کو بھی مٹاتا ہے۔ ہم نے خرافات پر نظر کی ہے، مگر خرافات کا سبب کیا ہے؟ اتنی تیزی سے آخر 2-3 سال میں کیوں پھیلا؟ اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پھیلا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم کسی پہ الزام نہیں رکھتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ پچھلے چند سالوں کے اندر ہم اہل سنت والجماعت کی یہ محبوب نگری، حضرت سرکار شہنشاہ پٹلاس کی محبتوں کا مرکز، جہاں پر الحمدللہ آج تک کوئی بد مذہبیت پنپنے نہیں پائی۔ اگر کسی نے سر اٹھایا تو وہ سہروردی کوڑا گرا ہے کہ سر کو قلم کرتا ہوا چلا گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ رافضی نظریات کے لوگ ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے ذہن میں عجیب و غریب فتنے بٹھانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے میسیجز، ایسے ایسے بیانات، ایسی ایسی کامنٹس کہ لوگ جو ہے کنفیوز ہو گئے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ خود سوشل میڈیا پہ فیصلہ کرنے بیٹھے۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ علماء کے پاس آتے، باتیں سمجھتے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دربار سے تمہیں وہ تعلیم ملتی، وہ دین ملتا جس کی بقا کربلا میں ہوئی ہے۔ اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو بھٹکو گے۔ تو اصل چیز ہے ریزن، سبب، اسے تلاش کریں، اور اسے بہت زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل سامنے ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، دنیا کا دستور ہے اور شیطان کا یہ سب سے پسندیدہ حربہ کہ آدمی کو اس چیز کے ذریعے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے جو چیز اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اسی چیز کے ذریعے۔ خود قرآن نے کیا مال اور اولاد کو فتنہ نہیں کہا؟ بالکل کہا ہے۔ اس کے ذریعے آزمائشیں ہوتی ہے، اس کے ذریعے آدمی امتحان کے میدانوں میں پہنچتا ہے، مگر اللہ کامیابیاں ان کو دیتا ہے جو ہر حال میں اللہ اور رسول کے دین کو تھام کے رکھتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار الحمدللہ ہماری محبتیں ان سے جو وابستہ ہے، کسی کے لیے یہ تاریخی مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، آل نبی سے محبت کرنا۔ تو یہ جو تمہاری بے لوث، شدھ، پاک اور پوتر محبت ہے، اس کے ذریعے تمہیں بہکایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے تمہیں ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے ریزن۔ اگر ان ریزنوں کا خاتمہ نہ کیا تو یہ 2 سال میں پھیلنے والی جو فتنہ انگیزیاں ہیں کل اتنی ہوگی کہ ہم 2-4 لوگ کے سوا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی اس محبوب نگری کی حفاظت کرے اور فتنہ و فساد پھیلانے والوں کا منہ کالا کرے۔ الحمدللہ کل بھی یہاں سنیت کا پرچم اونچا تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہاں اہل سنت کا پرچم بلند نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان شیخ المشائخ زندہ باد، فیضان شیخ المشائخ، زندہ باد، دیار شیخ المشائخ، زندہ باد، زندہ باد۔ تمہاری مشکل کشا، تمہاری پسندیدہ چیز کے ذریعے، لہذا یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، اور آج ہمارے ان علمی اداروں سے اس کا پیغام بلند نہ ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فیضان قادری پانے والی اور امام احمد رضا، سرکار مصطفیٰ رضا اور سیدی شیخ اختر رضا، ان تینوں کے رضا کے فیضان کے مرکز دارالعلوم قادریہ رضویہ کو 3 دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں سے یہ آواز بلند ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے پورے شہر کے اندر اہل سنت والجماعت کی تعلیمات کو عام کرے۔ بات میں سید الشہداء امام علی مقام اور محرم کے تعلق سے کچھ باتیں حضرت سے سماعت آپ نے کر لی ہیں۔ میں کچھ دیر حضور سرکار مفتی اعظم اسلام
رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بارگاہ میں میرے اس عطیہ اور ہدیے کو اللہ تبارک و تعالی قبول و مقبول فرمائے اور فیضان سرکار مفتی اعظم سے ہم سب کو اللہ تعالی مالا مال کرے۔ حضور سرکار مفتی اعظم عالم اسلام، آپ وہ عظیم الشان امام احمد رضا کے فرزند کہ آپ کی ولایت کا اعلان آپ کی ولادت سے بھی پہلے کا امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ولادت 22 ذی الحجہ 1310 میں ہوئی اور بریلی شہر میں ہوئی، اور ان دنوں کے اندر سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان اپنے پیر و مرشد حضرت سیدی و سندی خاتم الاولیاء خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول مہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے مرینا مقدسہ گئے ہوئے تھے۔ آپ کے شہزادے حضرت سرکار نوری میاں شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں جلوہ بار ہیں۔ دونوں حضرات رات میں ایک خواب دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی دیکھتے ہیں اور سرکار شاہ ابو الحسین احمد نوری بھی دیکھتے ہیں۔ دونوں کو یہ خواب نظر آتا ہے، دونوں خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے یہاں ایک بڑا بابرکت پسند ولادت پا چکا ہے اور وہاں پر غیبی نام آپ کا آل رحمان بتایا گیا۔ چنانچہ دونوں حضرات نے خواب دیکھنے کے بعد یہ ارادہ کر لیا کہ میری ملاقات اگر حضرت سرکار شاہ ابو الحسین احمد نوری سے کل صبح ہوئی تو میں مبارکبادی پیش کروں گا۔ ادھر سرکار نور نے بھی یہ ارادہ کر لیا تھا، صبح ہوتے ہی احمد رضا کو مبارکباد دوں گا۔ دونوں کی ملاقات مسجد کی سیڑھیوں پر ہوتی ہے، دونوں اپنا خواب بیان کر کے مبارکبادی دے رہے ہیں اور دونوں اس نومولود بچے کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ آپ سرکار اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں، اے مولانا احمد رضا، تمہارا یہ بیٹا بڑا بابرکت ہے، اپنے وقت کا ولی ہے، دنیا اس کے فیضان سے مالا مال ہوگی۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو ابھی اس وقت میں اسے داخل سلسلہ کر لوں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حضور یہ آپ کا غلام زیادہ ہے، یہ آپ کا غلام زیادہ ہے، آپ کے غلام کا بیٹا ہے، چاہے تو داخل سلسلہ کر لیں۔ سرکار نور نے ماریرا مقدسہ میں ابھی بریلی سے خبر نہیں آئی، بریلی سے کوئی خبر نہیں آئی، یہاں اولیاء اللہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے حالات کو ظاہر فرما دیا تھا، داخل سلسلہ کر لیا۔ دن میں خبر آئی کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے تعلق سے خدا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے علماء و مشائخ کی ایک بڑی مجلس میں فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا ولی ہے، میرا یہ بیٹا ولی ہے۔ اور جب 6 مہینے کے بعد، ولادت کے 6 ماہ کے بعد سرکار نور بریلی تشریف لائے تو سرکار مفتی اعظم کو اپنی گود میں لے کر اپنی انگلیاں آپ کے دہنے اقدس اور منہ میں ڈال کر داخل سلسلہ کیا۔ صرف مرید نہیں کیا، اس 6 ماہ کے بچے کو تمام سلسلوں کی خلافت و اجازت بھی عطا کی اور فرمایا کہ مولانا تمہارا یہ بیٹا اپنے وقت کا ولی ہے، اپنے وقت کا ولی ہے۔ یہ 2 باتیں میں نے اس لیے پیش کی کہ جس کی ولایت کی سند خاتم الاکابر حضرت سیدی و سندی شاہ ابو الحسین احمد نوری جیسے ولی کامل دیا کرے اور جس کی ولایت کا اعلان اپنے وقت کا مجدد کرے، تو گویا کہ اب ان کی ولایت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو شک کرے گا بلا شبہ وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ سچے ولی کی ولایت میں شک کرنا یا ولایت کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گمراہیت سے محفوظ رکھ کے اولیاء اللہ کی محبت عطا کرے۔ بات میں نے یہ پیش کی ہے کہ ان دونوں باتوں سے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا ولی ہونا طے، اور ایک ولی کے اندر کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ قرآن فرماتا ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کہ اے لوگو تم ولی بن جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ کس عمل کے ذریعے؟ اس عمل کے ذریعے کہ تم آپس میں اللہ کی کتاب سیکھو، سکھاؤ اور اس کا درس دو۔
پتا کیا چلا؟ قرآن کی تعلیم وہ عظیم تعلیم ہے کہ جب اس تعلیم سے انسان کا ظاہر و باطن منور ہو جاتا ہے تو اللہ اسے ولایت عطا کرتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کے قرآن کی تعلیم اور قرآن کے علم کا اندازہ دنیا اچھے سے جانتی ہے کہ جسے مفتی اعظم کہہ دیا جائے تو بغیر حدیث، بغیر تفسیر، بغیر قرآن کے کوئی مفتی ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کی دنیا نے، علماء نے مفتی اعظم کہہ کے آپ کو مفسر عظیم بھی مانا، محدث عظیم بھی مانا اور اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم کتاب اللہ بھی مانا۔ اور جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کتاب اللہ یعنی قرآن کا علم دیتا ہے۔ اور امام احمد رضا کے اس فرزند دلبند قرآن مجید کا علم آپ کے پاس کتنا؟ حضرت سید غلام جیلانی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہندوستان کے سید السند، اور یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح معقولات میں حضرت سرکار میر سید شریف جردانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام ہے، ایسا ہی ہندوستان میں میر سید شریف، میر سید غلام جیلانی میٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ آپ استاذ العلماء، استاذ المدرسین اور اپنے وقت کے بڑے مائناس، زبردست اور ساری دنیا اہل سنت کے مقتدر اور مستند علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حضور قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ سورج چلتا رہتا ہے اپنے مستقر کے لیے۔ مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے اور رکنے کی جگہ۔ یہ آیت پیش کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے تجری پر غور کرو تو سمجھ میں آتا ہے کہ سورج چلتا رہتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت اور اسلامی عقائد میں سے ہے کہ چاند اور سورج یہ زمین کے ارد گرد چلتے رہتے ہیں اور زمین اور آسمان ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا نے اس مسئلے کو فوز مبین در رد حرکت زمین میں بڑی مستند دلیلوں سے اور دلائل قاہرہ سے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے۔ جو شخص اسے پڑھنا چاہتا ہے، انگریزی میں بھی یہ کتاب اب اویلیبل ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صرف مسند افتاء میں بیٹھ کر نماز، روزہ، حج و زکات کے مسائل بیان کرنے والے کا امام نہیں بلکہ مجدد اعظم اس شخصیت کا نام ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے پر جس کی اعلیٰ تحقیق نظر آئے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے نزدیک۔ وہ کہنے لگے کہ تجری سے سمجھ میں آتا ہے سورج چلتا رہتا ہے اور مستقر کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورج ٹھہرا ہوا ہو۔ یہ سوال آپ نے کیا تو برجستہ قرآن کی اسی آیت جو انہوں نے پیش کی تھی، اسی طرح کی دوسری آیت پیش کر کے برجستہ آپ نے ایسا سرکار مفتی اعظم نے جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اب ذرا بتاؤ، جب زمین حضرت آدم کے لیے، حضرت حوا کے لیے مستقر بنا دی گئی تو کیا وہ زمین میں آتے صرف ٹھہرے رہے تھے، کھڑے رہے تھے، زمین میں چلتے نہ تھے؟ اس سے پتا چلا مستقر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے دائرے میں اسے گھومنے کا حکم دیا ہے وہ اس سے باہر نہ نکلے۔ آپ کے اس مدققانہ اور مفسرانہ جواب کے سامنے علامہ سید غلام جیلانی میٹھی خاموش ہو گئے اور بڑے ادب کے ساتھ آپ کے سوال کو، آپ کے جواب کو سنا، اور اسی قسم کے جواب کو سننے کے بعد وہاں حضرت سرکار صاحب قانون شریعت، مصنف قانون شریعت علامہ قاضی شمس الدین جونپوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان اپنے زمانے کی فقید المثال اور اپنے زمانے کی عظیم النظر ان شخصیات میں سے ہے کہ جن کی بارگاہ میں جب میں پہنچتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ صرف ان کی باتوں کو سنتا ہوں، بولنا وہاں بڑا مشکل لگتا ہے، میں بہت کم آپ
آپ کی بارگاہ میں بولتا ہوں، زیادہ تر آپ کی باتوں کو سنا کرتا ہوں، پتا کیا چلا؟ مفتی اعظم اس عالم ربانی کا نام ہے کہ جس کی بارگاہ میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء پہنچ جائیں تو وہ بھی خاموش رہ کر ان کے درس سے فیض پایا کریں، اس ذات کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو قرآن مجید کی ایک علامت ہم نے پیش کی کہ اولیاء اللہ میں کتاب اللہ کا علم ہوگا، اور آج ہم نے ولایت کا جو خاکہ بنایا ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ لوگوں کا، جوہلا کا، ہمارا تو نہیں ہے الحمدللہ، جوہلا کا، کہ جو بڑے بڑے بال رکھتا ہو، 12-13 انگوٹھیاں اپنے ہاتھوں میں سجا لیتا ہو، بڑے بڑے موتی والی مالائیں پہنتا ہو، آڑا ٹیڑھا ڈنڈا رکھ کے حق ہو وغیرہ کی صدائیں کرتا رہے، چرس کے دم پہ دم لگا کر وہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتا ہو، عجیب و غریب حیرت کا ہو، یعنی جسے دیکھ کر ڈر لگے، اور جن کی صورتیں بچوں کو ڈرانے کے لیے دکھائی جائے، ایسے محیب اور ڈراؤنے چہرے والے، ان کے لیے لوگوں نے کہا یہ تو مست ہے، یہ تو قلندر ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، اس طرح جو ہے یہ جاہلوں نے قاعدہ بتایا۔ اور ہمارے لیے قانون قرآن و حدیث ہے، قرآن فرماتا ہے کہ تمہیں ربانی ہونے کی سعادت، اللہ والا ہونے کی سعادت اسی وقت ملے گی جب تمہارا دل قرآن کی تعلیمات سے منور ہوگا۔ یہ قرآن نے زاویہ دیا۔ دوسرا زاویہ، دوسرا قانون خود قرآن بیان کرتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے ایک قاعدہ بتایا، لہذا ولایت دیکھنی ہے نا تو تقویٰ دیکھیں، تقویٰ ضرور دیکھیں۔ اور سرکار مفتی اعظم کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ حضرت سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جن کا تقویٰ جن کے فتوے سے بڑا ہے، جب ان کا نام زبان پر آ جائے تو ہزاروں برکتیں حاصل کریں، وہ ذات اس زمانے میں مجدد میت حاضرہ کے شہزادے سرکار مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان کی ہے۔ سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا کہ اس زمانے میں ان کا تقویٰ ان کے فتوے سے بلند تر نظر آئے۔ اسی لیے تو میرے پیر و مرشد بڑے عشق کے ساتھ ایک روحانی چیلنج دے کر کہتے ہیں، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ تقویٰ سرکار مفتی اعظم کی ذات کا دوسرا نام ہی تقویٰ ہے، دوسرا نام ہی تقویٰ۔ اور جب بھی اس زمانے میں تقوی کا ذکر ہو اور لفظ تقویٰ سننے کے بعد ذہن میں سرکار مفتی اعظم کی صورت نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو تقوی کی تعریف سے اور تقوی کی تاریخ سے واقف ہوگا، جب بھی وہ تقوی کا ذکر کرے گا تو ہندوستان سے سرکار مفتی اعظم کا نام ضرور وہ پیش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو تقوی و طہارت اور خشیت ربانی سے اتنا مالا مال کیا تھا، اتنا مالا مال کیا تھا کہ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس انداز میں تھا کہ آپ کے عمل کو لوگ شریعت کا مسئلہ سمجھ لیتے۔ خود میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں کہ قول فیصل کیا ہے، فیصلہ کن قول کیا ہے اور شریعت کا حکم کیا ہے، وہ حکم کتابی شکل میں بعد میں آتا، ہم اس کا جواب مفتی اعظم کے عمل سے جان لیتے تھے۔ آپ جس طرح عمل کریں ہم سمجھ جائیں کہ یہی شریعت کا مسئلہ ہے، تو پتا کیا چلا، جس کا چلنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا کھانا، جس کا آنا جانا، لکھنا پڑھنا سب کچھ شریعت کے مطابق ہو، بلکہ یوں کہہ لے کہ جس کا پورا مجسمہ سنت نبوی کا آئینہ ہو، اس ذات کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کا تقویٰ اور آپ کا تقویٰ ایسا مسلم و ثبوت کہ آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر پایا۔ اپنے مخالف بھی مانتے ہیں کہ واقعی میں سرکار مفتی اعظم کے تقوی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کے یہی تقوی و طہارت کا کردار تھا کہ جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو بریلی میں آپ کے محلے کے قریب رہنے والے غیر مسلم ہندو بھی یہ کہا کرتے تھے کہ انگریز ہندوستان آیا تھا، کوہ نور لے کے چلا گیا،
ہمیں اتنا غم نہیں ہوا جب ہمارے یہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارا یہ کوہ نور چلا گیا، اس پر جتنا ہمیں غم ہے اتنا غم ہمیں کوہ نور کے کونے پہ بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! یہ چھاپ اور یہ شناخت ان لوگوں کی ہوا کرتی ہے جن کا کردار اسوہ رسول کا آئینہ ہوتا ہے، اخلاق مصطفیٰ کا پیکر ہوا کرتا ہے، جن کا ہر ایک عمل سنت نبوی کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں اپنے تو اپنے، غیر بھی ان سے محبت کرنے لگے۔ یہ شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کی بنیاد پر ملتی ہے۔ یہ تھے ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی جن کی حکومت کا سکہ تسلیم کرتے تھے وہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تھے۔ اور اولیاء اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی صفات کے، ولی کسے کہتے ہیں، اس کی پہچان اور شناخت میں ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء من عبادی وَأَحِبَّائِ مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأَنَا أَذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، کہ میرے بندوں میں اور میرے پسندیدہ، میرے بندوں کے اندر، میری پسندیدہ مخلوق کے اندر میرے ولی اور میرے محبوب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو میرا ذکر کیا کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اولیاء اللہ کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تو سید الذاکرین تھے کہ آپ صرف زبان سے ذکر بالجہر یا ذکر بالخفی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ ان ذاکرین میں سے تھے کہ ذکر بالقلب ان کا زیور تھا، ان کا دل بھی اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں ہیں اور بوگی میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، ایک غیر مسلموں کا پیشوا تھا، ان کا ماننے والا، ان کا بڑا مانا ہوا تھا اور ان کے سنتوں اور مہنتوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ وہ بار بار ادھر ادھر نظریں کر کے دیکھا کرتا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، آواز کدھر سے آ رہی ہے، کبھی اوپر دیکھا، کبھی نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، مگر اسے کوئی جگہ ایسی نہ نظر آئی جہاں سے وہ جو آواز سنتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ، کہ اس ذکر کی آواز چاروں طرف اس کے کان تلاش کرتے مگر نہ ملا۔ حضور مفتی اعظم کے چہرے کو دیکھا، ہونٹ آپ کے بند ہے، وہاں بھی اسے حیرت ہوئی کہ ہونٹ بند ہے مگر آواز ادھر سے ہی آتی ہے۔ جب قریب گیا اور آپ کے سینے پہ کان رکھا تو دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ یہ وہ اللہ کے ذکر کرنے والے محبوب سرکار مفتی اعظم تھے کہ صرف زبان سے ذکر بالجہر یا ذکر بالخفی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دل سے آپ ذکر بالقلب کے ذاکرین میں ان کا شمار ہوتا تھا، جن کا دل اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ سرکار مفتی اعظم کے ذکر کا عالم یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا تھا۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء نے حضرت سرکار کلام سید مختار اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان یہ صرف جو ہے ایک زبردست فقیہ اور بڑے متبحر عالم دین ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے عبادت و ریاضات، تقوی و طہارت اور زہد و ورع کے امام ہے۔ اللہ اکبر! جن کے زہد و تقوی، جن کے علم و فضل کا چرچا ان کے زمانے کے بڑے بڑے اکابر اولیاء، اکابر علماء کیا کرے، ذرا اندازہ لگائیں سرکار مفتی اعظم کس بلند و بالا ایک عظیم الشان اور شانوں اور جبل شامخ کا نام ہے کہ جس کے قد کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے اگر اپنا سر اٹھائے تو ان کی ٹوپیاں گر جائیں۔ وہ سرکار مفتی اعظم کا مقام تھا۔ وہ سرکار حضور مفتی اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا فرمائی تھی کہ جن کا ذکر بڑے خیر کے ساتھ اولیاء اور بڑے بڑے ائمہ نے کیا۔ اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی، ایسی مقبولیت۔ حضور حافظ ملت بانی الجامعۃ الاشرفیہ جلالۃ العلم الشاہ مفتی عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے طلبہ اور چاہنے والوں کو کہتے کہ سنو، اس زمانے میں مفتی اعظم شہنشاہ ہے، شہنشاہ، اور جب وہ تشریف لائیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا سلوک ایک شہنشاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
یہ سرکار مفتی اعظم کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی تھی، اور یقیناً آپ کا عالم بھی یہ تھا، چاہے علماء کے مجمع میں ہو یا عوام کے مجمع میں، آپ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی، جو دیکھتا گرویدہ ہو جاتا، جو دیکھتا اللہ کا ذکر کرنے لگتا، جو دیکھتا برجستہ سبحان اللہ کہتا۔ اور یہ بھی اولیاء اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم من اولیاء اللہ، تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یقیناً یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائے، بتائیں کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کو دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے، جب تم انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو جب کوئی دیکھتا، جن آنکھوں نے آپ کے چہرے پاک کو دیکھا ہے، آپ کی شکل مبارک کو دیکھا ہے، تو دلکش راچمی کی زبان میں جس نے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں یوں خطاب پیش کیا تھا، صورت پاک وہ پائی ہے خدا سے تو نے، آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کے حیران ہوگا، آئینہ بھی تو تمہیں دیکھ کے حیران ہوگا۔ جس کی شکل و شباہت کا اندازہ، جس کی صورت پاک کے حسن و جمال کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا آپ کو ہم شبیہ سرکار غوث اعظم کہا کرتی ہے۔ اور اس پر بھی کچھ لوگوں کو پریشانی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شبیہ ہونے کے لیے ہم نسل ہونا ضروری، جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا اپنے باپ پہ گیا، یا اپنی خالہ پہ، یا اپنی پھوپھی پہ، یا اپنے چچا پہ، یا دادا پہ، ہم شبیہ ہونے کے لیے ہم نسل ہونا ضروری۔ اور سرکار مفتی اعظم کے بارے میں یہ کہنے کے بعد یہ جملے کہے، لگتا ہے گھر جا کے پوچھنا پڑے گا معاذ اللہ۔ یعنی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی والدہ، آپ کی اہلیہ محترمہ اور سرکار مفتی اعظم کی والدہ پہ یہ الزام ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو اس پر حد قذف لگے گی، اس پر حد قذف آئے گی۔ وہ کہتا ہے لگتا ہے گھر جا کے پوچھنا پڑے گا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ لگتا ہے وہ قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں، وہ جاہل آدمی ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، حدیث معراج، بڑی طویل حدیث ہے، بہت لمبی چوڑی، مشکات شریف میں دیکھیں باب المعراج میں، اور ایسے ہی امام بخاری نے بھی اسے روایت کیا، امام مسلم نے بھی، بڑے بڑے اکابر محدثین نے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سفر معراج میں حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ دکھنے میں تم میں عروہ بن مسعود ثقفی سے زیادہ ملتے جلتے، یعنی عروہ بن مسعود ثقفی یہ مکہ کے ہیں، کہ ان کی شکل حضرت موسیٰ سے زیادہ ملتی ہے۔ اور پھر غالباً عروہ بن مسعود ثقفی کی شباہت آپ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہیں، وہ شکل و صورت اگر دیکھنی ہے تو عروہ بن مسعود ثقفی کی شکل ان سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو نکاح بھی نہیں کیا، آپ کی اولاد بھی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا، قرب قیامت تشریف لائیں گے، نکاح کریں گے، بعد میں اولاد ہوگی، آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، اور عروہ بن مسعود ثقفی کا تعلق عرب سے ہے، بنی اسماعیل سے ہے، دونوں خاندان الگ الگ ہیں، مگر کیا عروہ بن مسعود ثقفی حضرت عیسیٰ کے ہم شبیہ نہ ہوئے؟ حدیث سے پتہ چلا ہم شبیہ ہونے کے لیے ہم نسل ہونا ضروری نہیں۔ یہ تو اپنے شیخ میں فنا ہونے کی بات ہے، جس کو حضرت نظمی ماریروی نے بڑے فالحانہ انداز میں فرمایا کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان اپنے پیر کا ایسا عکس جمیل کہ ابتدا میں وہ فنا فی اللہ ہوئے، پھر فنا فی الرسول ہوئے، پھر فنا فی الغوث ہوئے، پھر فنا فی الشیخ ہوئے۔ یہ حضرت سرکار غوث اعظم کی محبت میں ڈوبنے کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت غوث اعظم کا ہم شبیہ بنا دیا۔ یہ باتیں ہیں قرآن و حدیث میں موجود ہے، مگر اس کے باوجود سرکار مفتی اعظم کو اللہ نے جو مقبولیت عامہ اور جو قوم و ملت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا فرمائی تھی، یہ اللہ کی عطا تھی۔ دنیا آج آپ کو مفتی اعظم کہہ کے بڑے ادب کے ساتھ آپ کا ذکر کرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور اس کی رحمتوں پر شکر بجا لایا جاتا ہے، اس سے عداوت نہیں کی جاتی۔ سرکار مفتی اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت عطا فرمائی تھی کہ جب مجمع میں لوگ آپ کو دیکھتے عالم یہ ہوتا۔ مجھے اس جگہ پر میرے استاد اور اس ادارے کے بڑے محسن حضرت صوفی با کمال
مولانا تصویر حسین صاحب قبلہ مدثر علی، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر دراز کرے اور ان کی دعاؤں سے ہم سب کو نوازے، کہ آپ فرماتے تھے کہ دنیا میں 3 اعظم ایسے گزرے ہیں کہ جن کے سامنے لوگ اپنا چہرہ اٹھانے سے یہ خوف کھاتے تھے اور ان کا سکہ سب پر بالکل لائٹ ہوتا تھا، ہر دل میں ان کا خوف اور رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا۔ ایک امام اعظم، اور غالباً یہ فرمایا ایک فاروق اعظم، دوسرے سرکار غوث اعظم، اور تیسرے میرے مفتی اعظم۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت آپ کو عطا فرمائی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت کہ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ سید صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے اس کا جواب دیا، تو میں نے کہا کہ حضور مفتی اعظم ہند تو ایسا فرماتے ہیں، تو سرکار صدر الافاضل کہ جن کی تفسیر کنز الایمان کے ساتھ حاشیے میں موجود ہے، صاحب تفسیر خزائن العرفان، جن کی تفسیر ہم پڑھا کرتے ہیں، بڑے زبردست عالم اپنے وقت کے، آپ فرماتے ہیں اگر مفتی اعظم نے کہا تو یہی حق اور یہی صحیح ہے، یہی حق اور یہی صحیح ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت سرکار مفتی اعظم کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر، دنیا سے آپ کے تشریف لے جانے کو بڑا زمانہ بیت گیا، مگر لوگ آپ کو بڑی محبتوں سے یاد کرتے ہیں، آپ کا ذکر جمیل کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے وقت کا ایسا عظیم الشان ولی بنایا تھا کہ مقام قطبیت پر فائز تھے۔ آپ اپنی زبان سے جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا تھا۔ حدیث میں اس کی مثال یہ بھی ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوگی کہ کسی بات پر اگر وہ اللہ کی قسم یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دے۔ حدیث کا مضمون ہے، مفہوم ہے۔ ایک مرتبہ راز الہ آبادی جنہوں نے سرکار مفتی اعظم کی کرامات کو جمع کیا ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ الہ آباد سے حضرت کے نکلنے کا وقت تھا، سامان اسٹیشن کی طرف رواں دواں تھا، حضرت بھی نکلنے ہی والے تھے۔ میں نے عرض کی حضور میری خالہ کے یہاں تشریف لے چلیں اور کچھ دعا فرما دیں تو بڑی نوازش ہوگی، تو حضرت نے کہا چلیے چلتے ہیں۔ حضرت بہت شفیق تھے، بہت رحیم تھے۔ اولیاء اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے یتحابون بروح اللہ من غیر ارحام بینہم، کہ وہ مسلمانوں سے آپس میں ایسی محبت کریں گے، ایسی محبت کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، اور یہ محبت کسی خون یا دودھ کے رشتے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ محبت کریں گے۔ اسی لیے جب گورنر علی اکبر جو یو پی کا گورنر گزرا ہے، وہ سرکار مفتی اعظم کی ملاقات کے لیے آیا تھا، ایک سیاسی آدمی آیا تھا، ایک لیڈر آیا تھا، مگر آپ کو پتا چلا کہ آپ کا فلاں غریب مرید پرانی بستی میں بیمار ہے اور موت کے قریب ہے۔ آپ نے گورنر کی ملاقات کو چھوڑ دیا اور اس غریب مرید کی دسترسی کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ غربا سے، مسلمانوں سے قلبی محبت۔ لوگ آج کل اہل سیاست سے اگر کچھ رابطہ ہو جائے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم پورے علاقے کے ترم خاں ہو گئے، مگر یاد رکھنا یہ سیاسی تعلق تمہیں کام نہ آئیں گے۔ قبر اور حشر میں مسلمانوں سے سچی محبت جو دین کی بنیاد پر ہوگی وہ کام آئے گی، اور اسی محبت کا اعلیٰ درجہ اولیاء اللہ سے محبت کرنا بھی ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کو اللہ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی تھی، بڑی شان و شوکت اور ولایت کا آپ کو تاجدار بنایا تھا۔ آپ الہ آباد میں ہیں، کہا حضور میری خالہ کے یہاں تشریف لے چلیں۔ سرکار تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو ان کے گھر میں آپ نے غالباً نماز عصر ادا فرمائی اور اس کے بعد گھر والوں کے لیے دعا کی۔ حضرت راز الہ آبادی جو آپ کے بڑے چہیتے اور بڑے عزیز مریدوں میں ہیں، ان کی خالہ کے لیے دعا کی، اور بعد میں آپ تشریف لے جانے لگے تو پھر پردے کے پیچھے سے، وہ آپ کی مریدہ بھی تھی، پردے کے پیچھے سے پھر التجا کرنے لگی حضور میرے لیے دعا کر دیں۔ تو کہا میں نے نماز عصر کے بعد تمہارے لیے دعا کر دی ہے اور چائے پینے کے بعد بھی دعا کر دی ہے۔ پھر سرکار مفتی اعظم نے دعا کی، پھر اصرار کیا، پھر دعا کی۔ دعا کے وقت آپ کا رومال جو ہے ہاتھ پہ رہتا، وہ ہوا کے ذریعے، ہوا کے جھونکے سے اڑ رہا تھا اور وہ پردے کے قریب پہنچ گیا تو اس خاتون نے آپ کے دوپٹے کو پکڑ لیا، آپ کے رومال کو پکڑ لیا اور کھینچنے لگی۔ سرکار مفتی اعظم نے کہا چھوڑ دو، تو انہوں نے نہیں چھوڑا، بار بار اصرار کیا چھوڑ دو، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، چھوڑ دو۔ جب آپ نے یہ فرمایا
تو چھوڑ دیا. وہ دعا کیا کروا رہی تھی؟ ان کے یہاں اب تک اولاد تو تھی مگر کوئی لڑکا نہیں تھا. اللہ اکبر. سرکار مفتی اعظم کی زبان سے نکلا اللہ تجھے بیٹا عطا کرے, چھوڑ دے. آپ پھر اس گھر سے تشریف لے آئے اور راستے میں راز الہ آبادی سے کہا کہ راز سنو, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تمہاری خالہ کے یہاں بیٹا عطا فرمائے گا. آپ خود فرماتے ہیں تقریباً 11 مہینے کے بعد میرے خالہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. اس مرد حق آگاہ کی دعا کی وجہ سے میری خالہ کے یہاں ایک چشم و چراغ آ گیا. یہ سرکار مفتی اعظم حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ کہہ دیں تو اللہ اسے پورا فرما دے. یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے. ادھر دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. آپ کا دربار وہ دربار کہ نامرادوں کی مرادیں جس در سے پوری ہو جائے اس عظیم در کو مفتی اعظم کا آستانہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور آپ کو یہ ساری عظمتیں شریعت طیبہ پر پختگی کے ساتھ عامل ہونے اور شریعت طیبہ کی ترویج و اشاعت ہر دم آپ کا جو یہ مشن رہا اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام کا گنجینہ بنایا تھا. یہ بھی اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ و رسول کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے در دولت پر ایک سید زادی تشریف لائیں. ان کے ساتھ ان کا لڑکا تھا اور کہنے لگی کہ حضرت سے ملاقات مجھے کروائیے اور مجھے حضرت سے تعویذ بنوانا ہے. حضرت کا تعویذ بڑا مشہور تھا, بڑا مشہور تعویذ. اور جس کے لیے تعویذ لکھ دیں, تعویذ لکھنے کا انداز یہ کہ کسی پر اگر بگڑ جائیں تو اس کو ایک نہیں 14 15 تعویذ دیتے. جہاں ایک تعویذ کی ضرورت ہوتی کئی تعویذ دیتے, یعنی ایک نہیں انیک مرض کا علاج کر دیتے. اور سرکار مفتی اعظم کا تعویذ اتنا باکمال گویا کہ آپ کا تعویذ بھی آپ کی ایک کرامت, جس کو عطا کر دیا اس کا کام بن گیا, اس کا کام بن گیا. یہاں تک کہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی. سرکار مفتی اعظم نے تعویذ لکھ کے بھیجا, گلے میں پہنایا. اس تعویذ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے پھانسی جیسی سزا سے بھی نجات عطا فرمائی. یہ آپ کا تعویذ ہوا کرتا تھا. تو وہ کہنے لگی حضرت سے مجھے تعویذ بنوانا ہے, حضرت کو بلائیے باہر تشریف لائیں. تو خادم نے کہا حضرت آرام میں ہے, اس وقت جو ہے ملاقات نہ ہوگی. تو وہ خاتون یہ کہہ کر مڑی کہ لگتا ہے اب اس در پہ سیدوں کی سنی نہیں جاتی. یہ بات کہی تھی. اللہ اکبر. اور بریلی مقدسہ کی یہ تاریخی شان رہی ہے کہ اس در پہ کبھی بھی آل رسول کی بات نہیں ٹالی جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی باتوں کو وہاں ٹالا نہیں جاتا, بلکہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ سروں پر رکھا جاتا ہے. اور وہاں آل نبی کا احترام بغداد شریف سے میر طاہر گیلانی غالباً یہ تشریف لائے تھے, سرکار غوث اعظم کے شہزادوں میں سے جوان تھے. جب آپ بریلی آئے, سرکار مفتی اعظم کا دور ہے, تو سرکار مفتی اعظم اس جوان شہزادے کے پیچھے پیچھے, اب بزرگ ہیں, ادب کے ساتھ ننگے پاؤں چلا کرتے. یہ احترام کیا ہے اہل بیت اطہار کا بریلی مقدسہ نے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کمرے میں آرام کر رہے ہیں. وہ شہزادی یہ کہہ کے پلٹی, لگتا ہے اب یہاں سیدوں کی بات نہیں سنی جاتی. ابھی وہ مڑی, سرکار تشریف لائے حجرے سے باہر اور کہا, اپنے خادم سے کہا کہ سید زادی کو بلوائیے, بڑے ادب کے ساتھ ان کو کمرے میں احترام کے ساتھ بٹھائیں اور خوب ان کی عزت کی جائے, خوب ان کی ضیافت کی جائے اور خوب ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اور ان کو جو کام ہے تو کہیں کہ اپنے شہزادے کو میرے پاس بھیج دیں, جو کچھ بھی بات ہے میں سماعت کر لوں گا. تو سید زادی کو بلایا گیا, واپس احترام کے ساتھ اندر رکھا گیا اور شہزادے نے آ کر باتیں بتائی اور خود پردے کے پیچھے سے آپ نے سیدہ خاتون سے بھی سماعت کی اور اس کے بعد تعویذ دیا اور یوں عرض کی کہ بڑی دھوپ ہے, اس وقت آپ نہ جائیں, جب دھوپ کم ہو جائے اس کے بعد تشریف لے جانا, تب تک آپ یہاں ہمارے مہمان ہیں. خادموں سے کہا, گھر والوں سے کہا کہ ان کی خدمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر. 1300-1400 صدیوں کے بعد میں ہونے والے آل نبی کا جو خاندان اتنا احترام کرتا ہو, ذرا سوچو ان کے دلوں میں نبی پاک اور ان کی اولی اولاد کے احترام کا عالم کیا ہوگا. یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان اور بریلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے, یہ شان عطا فرمائی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام سرکار مفتی اعظم کو دے دیا کہ اپنے دور میں جسے جو کچھ بھی ملا درے سرکار مفتی اعظم سے ملا. سرکار مفتی اعظم اپنے وقت میں صرف جو ہے مریدوں کے محبوب نہیں تھے, صرف اپنے مرید علماء کے محبوب نہیں تھے, بلکہ اولیاء اللہ کے محبوبوں میں جن کا شمار ہوتا تھا. خود آپ نے ایک روایت سماعت کی, حضرت
سید ضیاء الدین مدنی مہاجر مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور اتنی جلیل القدر شخصیت کہ ہمارے شہر کے بڑے نامور بزرگ کی تقریباً 60 یا 65 دن کے بعد جن کی قبر کھلی تھی تو جسم اقدس ویسا ہی تر و تازہ تھا، اور جن کے نام کی نورانیت سے الحمدللہ ہمارا پورا ادارہ چمک دمک رہا ہے، حضرت سرکار سید شاہ پیر طریقت محمد نورانی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے ان کی بھی زبانی اور حضرت سید صاحب کی زبانی بھی سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے جو فیوز و برکات حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ سے ملا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ بڑی نوازشیں آپ پر کی ہے، گویا کہ وہ اپنے زمانے کے محبوب الاولیاء تھے۔ وہ خود بھی سرکار مفتی اعظم کے بارے میں فرماتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے صحیح جانشین کا نام مفتی اعظم ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا الولد سر لابیہ کے مصداق ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، باپ کیسا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے بیٹے کو دیکھ لیں، بہت سے اخلاق جو ہے باپ کے بیٹے میں مل جائیں گے۔ سرکار مفتی اعظم کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم الولد سر لابیہ کے مصداق ہے کہ اپنے باپ کے راز کے صحیح مصداق ہیں، اپنے باپ کے اخلاق و کردار کے آئینہ دار ہیں۔ گویا کہ آپ نے یہ کہہ دیا، یوں کہہ لیں کہ ادھر اعلیٰ حضرت ہے، اور اعلیٰ حضرت کا اگر عکس جمیل دیکھنا ہے تو مفتی اعظم کو دیکھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت و عظمت عطا فرمائی تھی۔ وقت کے اکابر اولیاء، اکابر علماء بڑے خیر کے ساتھ جن کا ذکر فرماتے تھے، وہ سرکار مفتی اعظم کا دربار صرف جو ہے اپنوں کو نہیں خیروں کو بھی نوازتے، اور تعلیم کا انداز یہ کہ صرف اپنوں کو نہیں، آپ کی بارگاہ میں کوئی داڑھی منڈا آتا تو آپ اس کی تعلیم فرماتے، تربیت کرتے اور اسے ڈانٹتے، اگر کوئی خلاف شرع بات دیکھتے فوراً ٹوکتے۔ ایک مرتبہ آپ اسٹیشن پہ ہے اور ایک غیر مسلم کھڑے کھڑے پانی پی رہا تھا، تو آپ نے ٹوکا کہ بیٹھ کے پانی پی، تو کسی نے کہا جو شہید مرید نے کہا حضرت یہ غیر مسلم ہے، تو آپ نے کہا کیا یہ انسان نہیں؟ یہ انسان نہیں؟ رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اس کا احترام کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ جس سے پتا چلا بیٹھ کے پانی پینا یہ صرف سنن و آداب میں سے نہیں ہے بلکہ انسانی اخلاق میں سے بھی ہے۔ یہ مسئلہ بھی سرکار مفتی اعظم کے اس ارشاد سے پتا چلا۔ آپ اپنے تو اپنے خیروں کو بھی تعلیم کرتے۔ ایک ٹی ٹی یہ ٹائی باندھے ہوئے آیا تھا، آپ نے پکڑ لیا اور کہا کہ کیوں پہنتا ہے یہ تو عیسائی لوگ پہنا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی اور اس سولی کی سلیب کی شکل ٹائی کی شکل میں اپنے گلے میں ٹانگتے ہیں۔ تو کسی مرید نے کہا کہ یہ حضرت غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو کہا اس کے مذہب میں بھی تو یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ ایسا رد فرماتے، ہر موقع پہ رد فرماتے، جب کوئی خلاف شرع بات دیکھتے فوراً ٹوکتے، رد فرماتے، اور بے خوف لومت لائن حق کی آواز کو بلند کرتے۔ اور آپ کی آواز حق کا اندازہ آپ اسی سے لگائیں کہ جب نسبندی کا دور گزرا ہے، بڑے بڑے وہ لوگ جو دبئی اور سعودی کی ریالوں پہ پلا کرتے تھے، جو غیر مسلموں کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے تھے، جن کے قدموں میں اور ان کے پائے افتاء میں لغزش آ گئی، قلم افتاء لغزشیں کھانے لگا، خطائیں کرنے لگا، کوئی جائز کا فتویٰ دینے لگا کہ نسبندی جائز ہے، اور حکومت وقت کی ہاں میں ہاں ملا کر وہ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے۔ ہر طرف اضطراب کا عالم ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، بڑی بڑی خانقاہیں موجود ہیں، بڑے بڑے اکابر علماء موجود ہیں، بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، مگر حکومت وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی ہے۔ یہ کس کا تیور ہوتا ہے؟ یہ ان کا تیور ہوتا ہے کہ جن کا دل اگر خوف سے مالا مال ہوتا ہے تو خوف الہی سے مالا مال ہوتا ہے۔ اہل دنیا سے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ حکومت وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور صرف فتویٰ دے کر آپ سائڈ پہ نہیں ہو گئے، اس کے پرچے چھپوائے، پورے ہندوستان میں پھیلائے، ہر طرف پھیلائے، اور یہ ایسی آواز حق تھی کہ فتویٰ تو یہ دیا جا رہا تھا کہ نسبندی حرام ہے، مگر اس کے پیچھے ایک روحانی فتویٰ جاری ہو چکا تھا کہ حکومت وقت بھی حرام ہے۔ اسی لیے دنیا نے دیکھا تھوڑی سی مدت کے بعد حکومت کا تخت پلٹ گیا، اور وہ حکومت جو اسلام کے اس مسئلے پر اپنی رائے تھوپنے کی ناجائز کوشش کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ یہ سرکار مفتی اعظم اور اولیاء اللہ کی یہ صفت بھی ہوتی ہے
کہ بولتے وہ ہیں مگر حکم خدا کا ہوتا ہے. یہ حکم خدا بندی تھا جو سب پر نافذ ہو گیا اور سب کو بصر و چشم قبول کرنا پڑا. یہ آپ کی شان ہے اور یہی انداز. اللہ اکبر. یہ اعلیٰ حضرت کی دعا ہے, اعلیٰ حضرت کی دعا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنی تحریروں میں بد مذہبوں اور اہل باطل کا بہت شدت سے رد کرتے ہیں, کچھ نرمی اختیار کریں. تو آپ نے فرمایا نہیں, میں احمد رضا کا دل تو یہ چاہتا ہے, احمد رضا کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہاتھ میں قلم کے بجائے تلوار ہو اور ایک ایک گستاخ کا سر قلم کرے. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات ہے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت اور گستاخان مصطفیٰ سے اتنی حد تک آپ جو ہے ان سے دور و نفور اختیار کرتے, اتنی شدت بھرے کلمات. آج تو کچھ لچکیں آنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی لچکوں سے ہمیں بچائے اور امام احمد رضا کی سچی تعلیمات پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جو ترے امتیاز تھا کہ اللہ والوں اور اہل اسلام اور اہل سنت سے محبت اور اللہ اور رسول کے غداروں سے نفرت, یہی شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے پورے خاندان میں عطا فرمائی. آپ اس خاندان کی تاریخ کو دیکھیں, جس طرح حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھانے میں بے خوف لومت لائم سرکار مفتی اعظم نے فتوا دیا. جب دور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا آیا, جب وقت میرے پیر و مرشد کا آیا, تو آپ نے بھی اپنے دور میں جب بھی حکومت وقت نے شرعی مسئلوں میں دخل اندازی کی کوشش کی ہے, آپ نے برملا آواز اٹھائی ہے. اور آج اسی مشن کو لے کر جو پرچم مسلک امام احمد رضا لے کر ہمارے قائد و امین ہیں, وہ اس زمانے میں سرکار اعلیٰ حضرت سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ, ان مشائخ کی سچی یادگار حضور قائد ملت علامہ اسد رضا خان ہیں. لہذا ان کے پیچھے چلیں اور ان کی آواز میں آواز بلند رکھیں. آپ وہی مشن لے کے چل رہے ہیں جو ہمارے ان اسلاف اور بزرگوں کا تھا. اللہ تعالیٰ سرکار مفتی اعظم کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کریں اور دعا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس دور پرفتن. حضرات سادات کرام, بالخصوص خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا سید فخر الدین بابا صاحب قبلہ اور چمنستان زیدی کے مہکتے پھول آل رسول حضرت سید طاہر بابو صاحب قبلہ برکاتی قادری مدظ اللہ العلی اور